अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं तो खैरियत से हूँ। मेरा नाम रज़ा खरल है और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आजकल कौमी सतह पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं सियासी सेक्टर में या सियासी ग्राउंड्स पर, और दूसरे पंजाब के अंदर एजुकेशन की सतह पर या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो हलचल बरपा है, वो उस हवाले से मैं बात करूँगा। तो पहले आते हैं मरकज़ की तरफ, यानी सियासी सतह पर जो कुछ हो रहा है उससे यही अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जुर्म ना किया हो और आप सज़ावार ठहरें और आपके ऊपर MPO लग गई हो, और उसके अलावा आपको के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ हो और जैसे आपने बहुत ज़्यादा जुर्म कर दिए हैं, और फिर पता चले कि आप चुपके से बाहर निकाल भी दिए गए हैं। हमारी सियासी तारीख़ इसी तरह की है, चाहे इमरान खान हो, चाहे उससे पहले के हुक्मरान हों। यूँ ही लगता था कि जैसे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन ही यही हैं, लेकिन जब उनको बाहर निकालने की बारी आती तो पता भी ना चलता, और यूँ सुबह पता चलता कि जनाब फ़लाँ तो रिहा कर दिए गए हैं। तो ये निज़ाम इंसाफ़ है या निज़ाम मुआशरत है, या हमारा सियासी निज़ाम ऐसा है, या हमारी रियासत ही ऐसी है कि इसमें ये नहीं पता चलता कि मुल्ज़म कौन है, मुजरम कौन है, और मुल्ज़म कब मुजरम बनता है और मुजरम से फिर मुल्ज़म और फिर बरी हो जाता है, इसका पता नहीं चलता। आजकल बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मिसिस आज़ाद हैं, जेल से रिहा जो हो चुकी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के घर में अनेक्सी में रह रही हैं। और अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं, वो भी आज़ाद हो चुकी हैं। सियासी तौर पर वो भी काफ़ी मुतहर्रिक थी इमरान खान की बाज़याबी के लिए भी, और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ एहतजाजों में भी हर जगह वो नज़र आती थी। अब कहते हैं PTI वाले कहते हैं कि इमरान खान की बारी है, कि इमरान खान अब निकलने वाले हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो कोई इतनी उनकी हैसियत ही नहीं है, और उनको जो सज़ाएँ दी गई वो भी ठीक नहीं हैं, तो लिहाजा नवंबर में वो बाहर आ सकते हैं, ये वो कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई इमरान खान निकलने वाले हैं, आज़ाद होने वाले हैं, और हुकूमत जो है थर थर काँप रही है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में सोशल मीडिया पर चीज़ें नज़र आ रही हैं? तो दूसरी तरफ हुकूमत कैसी है कि सोचना भी ना, ऐसे हो ही नहीं सकता इमरान खान बाहर निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान का बाहर निकलना उनके लिए मसाइल डबल ट्रिपल बल्कि कई मल्टीप्लाई कर सकता है। उनकी अपनी सियासी साख जिस तरह से भी है, उस साख से हटकर जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलेगी इमरान खान की सपोर्ट में और उनके मुखालफिन के ख़िलाफ़, तो उसको वो शायद सह नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारे मामलात ऐसे हैं कि इमरान खान का निकलना उनकी सियासी मौत है। नवाज़ शरीफ बाहर हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं और अमेरिका पहुंच चुके हैं। नवाज़ शरीफ जाने से पहले अमेरिकी सफ़ीर से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब ये क्या है? और दूसरी तरफ इमरान खान की फेवर में अमेरिका, बरतानिया ख़ास तौर पर ये इस लेवल पे, इस रियासती लेवल पे, यानी अमेरिका में तो 62 मेंबरान कांग्रेस या उनकी पार्लियामेंट के मेंबरान ने सदर को ख़त लिख डाला जो बाइडन को, इमरान खान के हवाले से कि उन्हें रिहा किया जाए। और इस तरह बरतानिया में भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बरतानिया के कई लोग, कई सियासतदान और कई बिज़नेसमैन जो है इमरान खान के लिए, जो ख़ास तौर पर इमरान खान के पुराने दोस्त थे, अब ये कि ऊँट किस करवट बैठता है, और क्या ये कोशिशें बराबर साबित होती हैं, या ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात बड़े हीनियस हैं, जिस तरह से रियासत का मौक़िफ़ है, और उन इल्ज़ामात की सज़ा होकर ही रहेगी और उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी, या ये कि कोई नई चीज़ हो सकती है, कोई नई पाकिस्तान के अंदर कोई नई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं। तो जनाब, ये तो सूरत हाल है कौमी सतह पे, और आज के दिन तक मैं यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ये कैसा दिलचस्प है, मज़ेदार है, कि इसमें पता ही नहीं चलता कि मुल्ज़म से मुजरम और मुजरम से फिर मुल्ज़म और फिर आज़ाद हो जाता है। और जिसके ख़िलाफ़ इतनी तशहीर और इतने अखराजात किए होते हैं रियासत ने, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, और फिर वो पता चलता है कि उसके ख़िलाफ़ तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं थे, बस छोटे मोटे इल्ज़ाम थे, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो खुदारा ये चीज़ें भी सीधी होनी चाहिए। अगर आइन लिखा हुआ है, तहरीरी है, और पाकिस्तान के कवानीन भी कोई ज़बानी कलामी नहीं है, लिखे हुए हैं,
تو پھر جو جرم ہوا ہے اس کی سزا ہو، اور جو جرم نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی جزا ہو، اس کو باہر نکال دیا جائے۔ یہ تھوڑا ہے پھر کہ کوئی بندہ بلا وجہ اندر ہے، اور یہ بھی تھوڑا ہے کہ کوئی بندہ بغیر جو جرم کی اندر ہے، اور کوئی بندہ جرم کی کر رہا ہو لیکن وہ اندر اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ طاقتور ہے، بااثر ہے۔ ہم نے سنا تھا فیض حمید کے حوالے سے کہ بڑی جلدی ملٹری کورٹ میں، یعنی مارشل لا، وہ جو ان کے کورٹ مارشل ہے، کہ وہ بڑے نتائج برآمد ہوں گے، لیکن ابھی تک ہوئے نہیں ہیں۔ ISPR بھی خاموش ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آگے بات کرتے ہیں نظام تعلیم کے اوپر۔ نظام تعلیم ہمارا، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک بہت بڑی صورتحال۔ تو میرا دوسرا موضوع آج ہے نظام تعلیم کے حوالے سے، کہ نظام تعلیم ہمارا کس طرح سے ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں جو اس وقت افراتفری کا عالم ہے اس حوالے سے ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہ 14,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے گئے۔ آؤٹ سورس سے مراد یہ ہے کہ انہیں پرائیویٹائز کر دیا گیا، اور حکومت ہر اسٹوڈنٹ کے حساب سے اس کمپنی کو جس نے بھی پرائیویٹائز کیا یا جس نے لیے ہیں اسکولز، ان کو پیسے پے کرے گی، جتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے حساب سے۔ کچھ باتیں کہی جا رہی کہ 1,900 روپے فی اسٹوڈنٹ ہے، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ 650 روپے فی اسٹوڈنٹ۔ دونوں صورتوں میں ایک بہت بڑی رقم ہر مہینے حکومت پے کرے گی ان مینجمنٹ کمیٹیز کو، یا NGOز کو، یا ان افراد کو جو وہ اسکول چلائیں گے۔ اس کے بدلے میں وہ اسکول میں اپنا اسٹاف لگائیں گے، اور اپنے ان کے لوگ ہوں گے پڑھانے والے اساتذہ، اور ان اساتذہ سے وہ کام لیں گے۔ اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پہلے جو اساتذہ کام کر رہے تھے ہر اسکول میں یا ان اسکولوں میں، انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا، اس پول میں شامل کر دیا جائے گا، اور یہ اسکول ایک طرح سے ابنڈن ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا اثر تو یہ ہوا کہ اساتذہ جو وہاں پہ کافی عرصے تعینات تھے، اب ان کو ڈسلوکیٹ کر دیا گیا، اور ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کی جابز بھی اب خطرے میں ڈال دی، خاص طور پر جب ٹیسٹ سسٹم اور یہ چیزیں لاگو کر دی گئی، اور انہیں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ان کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے جو پرفارمنس ہے وہ اتنی شایان نشان نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کے اسکولوں کو جو ختم کیا جا رہا ہے۔ جبکہ یہ ساری بنیاد ان ریزلٹس پر رکھی گئی ہے کہ ان اسکولوں کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حکومت نے اور ضلع انتظامیہ جو ان کی لک آفٹر کرتی ہے اسکولوں کی، اس نے یہ اسیس ہی نہیں کیا ہے کہ ان اسکولوں میں ہم دے کیا رہے ہیں، یعنی فیسلٹیز کے حساب سے ہم کیا دے رہے ہیں۔ اگر اساتذہ ہیں تو فی اسٹوڈنٹ یا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں ایک ٹیچر کے پاس، یہ کہ کوئی ریشو ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک اسکول میں ایک ہی ٹیچر کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور اس کو ہیڈ ماسٹر بھی بنایا یا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، اس کو مالی بھی بنایا ہوا ہے، اس کو خاکروب بھی بنایا ہوا ہے، تو پھر رزلٹ کیا آئے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ، یعنی ضلعی انتظامیہ جو تعلیم کیا ہے اس کے ساتھ کورسپونڈنس میں رہے، اور ہر وقت جب میٹنگ کال کریں وہ پہنچ جائے۔ جب یہ ساری لائبلٹیز اس کے پاس ڈال دی گئی ہیں، اور اسے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کا رزلٹ دے جس طرح پرائیویٹ تعلیمی ادارے کرتے ہیں، جن کے مالکان بھی سر پہ ہوتے ہیں، اور جن کے پاس اساتذہ بھی کافی سارے ہوتے ہیں، کہ ان کو تھوڑی تھوڑی معمولی سی وہ رقم دیتے ہیں، اور اس رقم کے عوض وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن سرکاری اساتذہ جن کو ایک پراپر ہائر کیا جاتا ہے ایک ٹیسٹنگ سسٹم کے ذریعے، ان کو اس لیے ناکارہ بنا دیا جاتا ہے کہ ان کو باقی کی جو سہولیات تعلیم کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں مہیا ہوتی، اور اس طرح وہ پھنسے رہتے ہیں اور اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اساتذہ دور دراز سے آتے تھے، یا اسٹوڈنٹس کو دور دراز جا کے اپنے اسکولوں میں پڑھنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب جس طرح کا مقابلہ اور جس طرح کے تقاضے کیے جا رہے ہیں تعلیم کے میدان میں کہ پاکستان بہتر سے بہتر پرفارم کرے، اور دنیا میں دوسرے ممالک اور دنیا میں مقابلہ کرے، تحقیق میں، تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، انجینئرنگ میں، اور یہ سارے معاملات تبھی ہو سکتے ہیں جب اسکولوں کو آپ اپ ٹو دا بار کریں اور انہیں بہترین سہولیات میسر کریں، اساتذہ کی صورت میں بھی، اور دیگر لوازمات جو ہیئرنگ نہ ایجوکیشنل جو ہیلپنگ ایڈز یا جو معاون چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، جو بھی چاہے ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، چاہے بکس کی صورت میں ہو، چاہے ٹریننگز کی صورت میں ہو اساتذہ کی، وہ مہیا نہیں کی گئیں۔ اب میرا وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب سے سوال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال 2 سالوں میں کتنی ٹریننگز کی گئی ہیں اسکولوں میں، اور جو کمیاں ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں
اساتذہ کی کیا وہ پوری کرنے کی کوشش کی ہیں؟ 2017 سے تو آن ورڈ چھوٹے اسکولوں میں یعنی پرائمری اور ای ایس ٹی اسکولوں میں تو وہ ٹیچر ہی ہائر نہیں کیے گئے. جب ٹیچر ہی ہائر نہیں ہوئے تو پھر وہاں پہ جو خالی اسامیاں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ وہ تو نہیں ہوں گی. تو اس طرح کے بے شمار ایشوز ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ سیاسی مداخلت اس قدر زیادہ ہے تعلیمی اداروں کے اندر، خاص طور پر یہ مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، ہائی اسکول اور اس سے نیچے، کہ ان کی وجہ سے ایسی لوگ آ جاتے ہیں کہ جو گھوسٹ ٹیچر کے طور پر رول پلے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی انتظامیہ اور سیاسی اکابرین کی ملی بھگت سے ہے. تو رانا صاحب پہلے یہ گزارش ہے کہ وہ جو انٹرفیرنس ہے اس طرح کی، جس میں غیر ذمہ دارانہ طریقے سے استادوں کو بعض جو کام نہیں کرتے، جو بگاڑے ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، ان کو لیوریج دیا جاتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کا سیاسی محاذ قائم رکھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک زیادتی ہے. تو یہ بھی اگر ایڈریس کریں گے تو پھر یہ مسئلے حل ہوں گے. تو بہتر تو یہی تھا کہ ہر سال ٹریننگز ہوں، چاہے ایک ہفتے کی ٹریننگ ہو، اور وہ ٹریننگ ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ہو، اور یہ کہ اساتذہ کو انسینٹیوز بھی دیں، جو ٹریننگ حاصل کرے اسے انسینٹیو بھی دیں، اور آن جاب وہ ان کا اسکیل میں بہتری کی جانب بھی چلا جائے. یہ نہیں کہ وہ عدالتوں میں پہلے مقدمات لڑیں اور پھر جا کے انہیں کچھ اسکیل ملے، تو یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کو کرنے کیے بنا آپ بہترین تعلیمی ماحول پیدا نہیں کر سکتے. بہرحال تعلیم ہر بچے کا آئینی حق ہے، اور وہ حق لیے بغیر یا حق دیے بغیر ریاست کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اور ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو سسٹم ہے، اس ایگزسٹنگ سسٹم، اس میں سے بہتری لائے اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. اور پرائیویٹ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں پرائیویٹ طور پر کرنے دے. مقابلے کی فضا ہونی چاہیے، لیکن پہلے آپ انہیں وہ سہولیات تو مہیا کریں. اور اگر یہ اس کے باوجود بھی کام نہیں کرتے اساتذہ، تو پھر ان کی چھٹی بنتی ہے. پھر ڈیفینیٹلی ان کے خلاف جو آپ کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن اس کے بغیر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ظلم کر دیا، اور تعلیم ظلم کے نظام میں تو بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی. والسلام.